کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا کبھی میں حرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھے کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت خوب ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا دن خوشیوں سے بھرا ہوا دن ثابت ہو، آپ اور بہت ساری کامیابیاں سمیٹیں آج کے دن۔ آج 29واں روزہ ہے اور ایک امید
کی جا سکتی ہے کہ شاید یہ آخری روزہ ہو، تو ہو سکتا ہے کل عید ہو، ورنہ پرسوں بھی عید ہو سکتی ہے۔ 30 روزے کی چانسز اس وقت زیادہ ہیں، پہلے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید اس دفعہ 29 روزے ہوں گے، مگر یہ پورا مہینہ گزر ہی گیا۔ ہم نے اپنی ہمت، اپنی توفیق اور اپنی خواہش کے مطابق جس طرح جتنی عبادت کر سکتے تھے ہم نے کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں، ہماری کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں ابھی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں خانہ کعبہ میں جتنے مسلمان، وہ خوش قسمت مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر رمضان میں بلایا، انہیں موقع دیا، اور وہ ایک تاک رات کو عمرہ کر رہے تھے۔ 7 لاکھ مسلمان تھے اس وقت موجود۔ تو ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد، یہ 7 لاکھ پوری امہ مسلمہ کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ بہت کم تھے، کیونکہ مگر ایک خانہ کعبہ کے ایک دن کے حساب سے تو بہت زیادہ تھے، مگر اوورآل جتنی مسلمانوں کی تعداد ہے اس حساب سے بہت کم تھے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کیونکہ ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش موجود ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے گھر جائے اور وہاں اللہ تعالیٰ کے گھر جائے، عمرے کی سعادت حاصل کرے رمضان کے مہینے میں۔ تو عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے حوالے سے میں ایک عالم دین ہیں، ان کو میں سن رہا تھا، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگوں کے کیونکہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، سب کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے جانے کی، تو جو جا رہا ہوتا ہے اس سے کسی قسم کا کوئی ایک حسد یا کوئی ایسے رویے میں، یا کسی قسم کی کوئی ایسا آپ کا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ رویہ بلکہ ایسا ہونا چاہیے جیسا خرم حبیب صاحب نے اپنی نعت میں جو ایک مسلمان کے جو جذبات بیان کیے ہیں، کہ اگر کوئی جا رہا ہے تو آپ خوش قسمتی اپنی سمجھیں، رشک سے دیکھیں کہ اس میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، میرے محلے سے، میرے رشتہ داروں سے کسی کو بلا لیا، میرے علاقے سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے گھر پہ دعوت دی ہے۔ تو یہ ایک وہ ہونا چاہیے۔ اور ایک معاملہ آج کے دور میں ایک بڑی عجیب سی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ عبادت کرنے جاتے ہیں، یہ وہ جگہ جہاں پہ آپ اور آپ کے رب کے بیچ ایک رشتہ ہوتا ہے، آپ کو دنیا کی پرواہ ہی نہیں ہونی چاہیے، وہاں پہ ہم اپنی عبادت میں ہم موبائل سے سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں۔ مطلب آپ جتنی مقدس جگہ پہ گئے ہیں جہاں پہ آپ کو اپنا آپ بھول جائے، وہاں ہم جا کے ایک تصویر بناتے ہیں اور اسے شیئر کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے دوستو دیکھو یہاں میں اس وقت یہاں پہ ہوں، یہ دیکھو اس وقت میں یہاں پہ ہوں۔ کیا یہ نمائش کے زمرے میں تو نہیں آتا ہے؟ کیا اس سے ہماری عبادت، اس میں کوئی مداخلت تو نہیں پیدا ہوتی؟ آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ عمرے کی فضیلت کیا ہے، اور ہمیں کن ہماری جو ایکٹس ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہمارے کام ہیں، ان سے ہم اس عبادت کو اور بڑا کر سکتے ہیں۔ آج اسی حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو ہمارے معزز مہمان موجود ہیں، سب سے پہلے میں خرم حبیب صاحب کا تو میں شکریہ ادا کر چکا ہوں، ان کا تعارف کروا چکا ہوں۔ ہمارے ساتھ جو دوسرے ہمارے عالم دین ہیں، وہ ہیں علامہ نعیم الحسن صاحب۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ۔ ہمارے تیسرے مہمان مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، آپ بھی جناب عالم دین ہیں، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا ٹھیک ہیں؟ شکر جی، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، آج کے موضوع کے حوالے سے، عمرے کی فضیلت کے حوالے سے ہم بالکل بات کریں گے۔ یہ جو آج کل معاملہ موبائل فون اور سوشل میڈیا والا ہے، اس میں جو بھی لوگ یہ سارا کچھ جا کے پوسٹ کرتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں باقی لوگوں سے، اس میں مجھے ایک مثبت سوچ بھی نظر آتی ہے، وہ یہ کہ دیکھیں مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلایا اگر، تو یہ میرے باقی لوگ بھی ان مقدس مقامات کی زیارت کر لیں، تو یہ تو ایک پازیٹیو تھاٹ ہو سکتی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ہمیں جہاں سب کچھ بھول جانا چاہیے، دنیا بھول جانی چاہیے، وہاں ہمیں اپنا موبائل جو ہے نا وہ یاد رہتا ہے، اور ہم ایسے مطلب میں تو یہ امیجن کر رہا ہوں کہ اس وقت کتنے لوگ عبادت چھوڑ کر صرف موبائل پہ سیلفیوں پہ ہی مصروف ہوتے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑی اس وقت دنیا میں بیماری آ چکی ہے ہے نا؟
اور جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی لوگوں کی عبادات بھی متاثر ہو رہی ہیں، کیونکہ عمرہ در حقیقت ایک خالص روحانی و معنوی عبادت ہے، اور اللہ کے اور بندے کے درمیان اگر دنیا داری پیدا ہو جائے تو پھر خداوند کریم بھی یہ کہتا ہے کہ جو لوگ اپنا عمل دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں وہ عمل ہم روز محشر انہی دنیا والوں کے حوالے کر دیں گے اور کہیں گے کہ اللہ جو عبادات تم نے ہمارے نام پر دنیا والوں کے لیے کیا اب صلہ بھی انہی دنیا والوں سے لو۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو بے شک چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یا مثال کے طور پر عمرہ ہو، اس کے اندر اگر خدا نخواستہ ذرا سا بھی کہیں پر بھی دنیاوی پہلو، دیکھیے اس کے بھی مراحل ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ مسجد دنیا کو دکھانے کے لیے جا رہے ہیں کہ میں نمازی ہوں تو یہ نماز بھی آپ کی باطل ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ سوچیں، کوئی شخص جو ہے وہ یہ دکھانے کے لیے جائے کہ لوگ مجھے بے نمازی کہتے ہیں، لہٰذا میں مسجد اس لیے جا رہا ہوں کہ لوگ مجھے بے نمازی نہ کہیں، توجہ ہے آپ کی، تو یہ عنوان ہٹانے کے لیے تو صحیح ہے کہ بھائی میں بے نمازی نہیں ہوں، لیکن یہ عنوان کہ میں نمازی ہوں، اس حوالے سے خداوند کریم کہتا ہے کہ جو عبادات تمہاری دنیا کے لیے ہوں گی ہم وہ دنیا کے حوالے کر دیں گے اور پھر تم اجر بھی انہیں دنیا والوں سے لینا۔ آج نہ جانے یعنی بہت ساری جگہوں پر انسان جو ہے نا اس موبائل نے یعنی چاہے وہ عمرہ ہو چاہے وہ زیارات ہوں، وہاں پر اس کے دل میں، چونکہ ہم لوگ ولی اللہ نہیں ہیں کہ مثلا ہم یہ کہیں کہ یہ پیور خالص جو ہے وہ دین کے لیے، بعض جگہ ہے مثال کے طور پہ قرآن بھی کہتا ہے کہ بعض جگہ جو دکھا کے دو، بعض جگہ چھپا کر کے دو، تو وہ دکھا کر کے دینے کے مقاصد کچھ اور ہیں، چھپا کر کے دینے کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ یہاں پر بھی عبادات کے اندر جہاں عبد اور معبود کا مسئلہ ہے وہاں وہ کہتا ہے فقط اور فقط میں چاہتا ہوں خالص عبادت ہو بس، اور وہ تو ایسی جگہ ہے کہ وہاں تو ان چیزوں کا ہوش بھی نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو اس پہ ہم جو ایک کوتاہی کر رہے ہیں ہمیں اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور اس کی فضیلت کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں آج کے ایکچولی جو عمرے کی فضیلت ہے وہ کیا ہے۔ یہ ہمارے پروگرام کے پہلے حصے کا موضوع ہے۔ دوسرے حصے میں ہم نے ایک اور موضوع کو منتخب کیا تاکہ ہم آج دین کے حوالے سے جتنی بہتری کی بات کر سکیں اور جو تصحیح کر سکیں اپنی سوچ کی، اس پہ آج بات کریں گے۔ ایک وقفے کا وقت ہے، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں۔ آج ہم عمرے کی فضیلت کے حوالے سے پروگرام کے اس حصے میں بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں خرم حبیب صاحب۔ ابھی ہم وقفے سے پہلے علامہ نعیم الحسن صاحب سے بات کر رہے تھے اسی مسئلے کے حوالے سے، اور ابھی ہم مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے بات کریں گے۔ مفتی صاحب، کچھ ہمارے ہاں یہاں پہ بڑے عقیدت والے لوگ ہیں کہ جو اپنے جو دینی استاد ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں آپ الگ الگ نام سے جانتے ہیں یہاں پہ، کچھ مرشد کے نام سے جانتے ہیں اسے، تو اس استاد کو کمر بھی نہیں ہونے دیتے ہیں، اتنا احترام کرتے ہیں کہ ایسے کہ انہیں نا ہماری پیٹھ نہ ہو۔ اور خانہ کعبہ جیسی جگہ وہاں پہ ایسے پیٹھ کر کے اور پراپر جو ہے نا وہ سیلفی لے لینا، تو کیا ہماری عبادتوں کے بیچ میں اس موبائل کے آنے سے ہماری عبادت کی جو اہمیت ہے وہ کم نہیں ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
بہت اہم ایشو کی طرف آپ نے یقیناً توجہ دلائی ہے، اور اللہ کرے کہ آپ کے توسط سے پوری قوم اس کو سنے، بلکہ جہاں جہاں آپ کا پروگرام دیکھا جا رہا ہے اللہ کرے. ویسے علماء تو اس مسئلے کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہی رہتے ہیں، بلکہ جو حرم کے امام ہیں وہ بھی اس مسئلے کے اوپر باقاعدہ حرم میں گفتگو کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں سیلفی حرام ہے، باقاعدہ انہوں نے اس پہ حرام کا فتویٰ لگا دیا. چونکہ ویسے اوورال یا اس ایریا میں، اس ایریا کے لیے حرم شریف کے اندر، چونکہ اس سے حرم شریف کا تقدس پامال ہو رہا ہے. اچھا، یعنی آپ کی توجہ بیت اللہ شریف کی طرف ہونی چاہیے، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے. جی جی، اور آپ اسے دیکھنے کے بجائے پوری دنیا کی طرف اپنی توجہ آپ نے لگا رکھی ہے. یہاں اللہ نے بلایا اس لیے کہ دنیا کو چھوڑ کے دنیا بنانے والے کے ساتھ تعلق مضبوط ہو نا. سبحان اللہ. یہاں پر آ کر بھی اس حرم کے قریب، اس کے گھر کے قریب پہنچ کر بھی، یہ تو ایسے مطلب دروازے کے پاس آپ پہنچ جائیں اپنے میزبان کے، اور اس کے باوجود آپ اپنے گھر کی طرف دیکھتے رہیں، اور جس نے مہمان نوازی کے لیے بلایا اس کی طرف متوجہ نہ ہوں. بالکل تو ایسا. یہ بے انتہا بے ادبی کی بات ہے. تو اس جگہ پہ باقاعدہ انہوں نے کہا بھائی یہاں تو سیلفی لینا حرام ہے. حرام تک کا انہوں نے فتویٰ صادر کر دیا، مگر لوگ ہیں وہ اپنی مرضی و منشا کے مطابق ہی چلتے ہیں، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں. کاش 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 کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنے عظیم دربار میں آنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، کاش اس کی قدر کر سکیں. کیونکہ بلانے والی ذات تو اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے، لیکن ادب اور احترام وہ آپ کی ذمہ داری پر ہے. اور اگر آپ اچھے مہمان نہ بنیں تو یقیناً پھر مہمانوں کی فہرست میں سے آپ کا نام خارج بھی کیا جا سکتا ہے. اور اچھے مہمان جب جا رہے ہوتے ہیں، رخصت ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر میزبان بھی کوشش کرتا ہے کہ یار یہ پہلے تو نہ جائے، کچھ دن اور رک جائے، اگر جا ہی رہا ہے تو کچھ تحفے دے کر روانہ کروں تاکہ بڑا خوش ہو کر میرے پاس سے جائے. تو یہ اللہ کے گھر کے مہمان جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں تو وہاں سے مغفرت اور بخشش کے پروانے ان کو ملتے ہیں، اللہ کی رحمت کی تحفے ان کو ملتے ہیں، اللہ کی رضا کے تحفے ملتے ہیں، جہنم سے خلاصی کے تحفے ملتے ہیں اچھے مہمانوں کو. اور جو اچھے مہمان نہ بنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی بے ادبی کریں. بیت اللہ شریف تو بہت ہی اعلیٰ مقام ہے نا، اگر کوئی یہاں مسجد کی بھی بے ادبی کرے تو وہ بھی انتہائی سخت گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. چاہے جائے کہ بیت اللہ شریف اور حرم شریف جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء کرام نے طواف کیا، بندہ وہاں حرم میں کھڑے ہو کے کم سے کم یہ تو سوچے کہ میں آیا کہاں پر ہوں. جی جی، جیسے بھی خرم بھائی نے ماشاءاللہ نعت شریف پڑھی تھی تو کہا لایا کہاں میرا مقدر، میرے گندے پاؤں میں گناہوں سے لتھڑا ہوا آلودہ، میری نگاہوں نے گناہوں کو دیکھا ہوا اور میں حرم شریف کو دیکھ رہا ہوں. میں اس مقام پہ کھڑا ہوں جہاں رسول اللہ طواف کیا کرتے ہیں، صحابہ طواف کیا کرتے ہیں. یہ کیفیات طاری کریں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس یہ کیفیات اور وہ عشق کی باتیں ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر خانہ کعبہ سے کوئی مطلب عمرہ یا حج کر کے واپس آئے تو اس کی آنکھوں میں حسرت سے دیکھنا کہ یہ اللہ کے گھر کو دیکھ کے واپس آیا، یہ بھی عبادت بے شک ہے نا. تو ہمیں بڑی بہتری کی ضرورت ہے. ہم عمرے یا حج کے پورے طریقے جو ہیں وہ تو یہاں سے سیکھ کے چلے جاتے ہیں، اس کی کتاب تو پڑھ لیتے ہیں ہم نے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے بعد کہاں جانا ہے، کیسے باندھنا ہے، احرام باندھنا ہے، مگر جو اصل اس کا متن ہے، جو نچوڑ ہے، جو روح ہے، ہم اس سے تھوڑا سا غافل ہو کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو لوگ ابھی نہیں گئے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے گھر میں بلائے. اس سال میرا بھی جانے کا ارادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام، فہیم بھائی یحییٰ بات کر رہا ہوں. یحییٰ بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ نے اتنا پیارا اسٹارٹر لیا، آپ نے جس انداز میں بتایا ہے کہ کل رات میں نے بھی وہ محفل دیکھی اور وہ جو اجتماع دیکھا تو میرا دل بھی چاہا کہ اللہ پاک مجھے، میں تو پہلے جا چکا لیکن دوبارہ بھی لے جائے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور لے جائے، اور ہمارے حق میں اور سب کے لیے دعا آپ کیجیے گا. پہلے تو میں علماء حضرات کا سلام کرنا چاہتا ہوں، لیکن جو عالم دین ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کی عزت چاہے جس مسلک کے بھی ہوں، ہمیں ان کی عزت ہم پر فرض ہے. ہمیں اپنے استاد کی، اپنے والد کی اور علماء کی عزت جو لوگ نہیں کرتے ہیں نا وہ کبھی بھی فیضیاب نہیں ہوتے. تو تمام لوگوں سے درخواست ہے علماء کی عزت کریں. میرا ان دونوں علماء سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ آج کل ایک فیشن کے طور پہ بھی بن گیا ہے کہ ہر سال عمرے پہ چلے جاتے ہیں، لیکن اس کی خوشو خضو نہیں ہوتی. اور ہم جیسے فہیم بھائی نے کہا کہ جا کے وہاں کوشش یہ ہوتی کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہم سیلفیاں کھینچ رہے ہیں اور ہم یہاں پہنچ گئے وہاں پہنچ گئے. اب ہوتا ہے کہ جو اللہ سے ہماری کمیونیکیشن ہے وہ نہیں ہو پاتی، لوگوں سے ضرور ہوتی ہے کہ فیس بک بھی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. جبکہ ہم جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کے ہم اپنی روحانیت کو تازہ کرنے کے لیے، اپنی ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں.
میرا یہ سوال ہے کہ جب آپ عمرہ کر کے آتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگیوں میں چینج نہیں لاتے، میں اپنے رویے میں چینج نہیں لاتا، میں اپنے اخلاق میں چینج نہیں لاتا، میں اپنے لین دین میں چینج نہیں لاتا، تو پھر اس عمرے کا اثر مجھ پہ کیا ہوگا؟ یہی میرا کوشچن ہے. اور ہمیں ہماری جو رویے ہے عمرہ حج کرنے کے بعد، ہمارے رویے میں کیا مثبت تبدیلی نہیں چاہیے اور ہماری نیتیں کیا ہونی چاہیے؟ یہ میرے دونوں علماء سے سوال ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ جزائے خیر دے آپ. جناب بہت اچھے انہوں نے سوالات اٹھائے اور اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کہ خود یہ جو رمضان المبارک ہے، جن کی ساتوں میں آپ آخری بالکل عشرے میں داخل ہو چکے ہیں اور آج 29واں روزہ ہے، پورا قرآن 1,24,000 کم و بیش پیغمبران، اور قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ روزے اس لیے فرض کر رہا ہوں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی ہو جاؤ. متقی ہو جاؤ. یعنی کیا؟ یعنی انسان بن جاؤ. ہاں لعلکم تتقون یعنی انسان بن جاؤ. ہاں 1,24,000 پیغمبر، 4 آسمانی کتب کس لیے آ رہی ہیں؟ فقط موضوع ایک ہے، انسان بن جاؤ. واہ صحیح، بے شک انسان بن بے جاؤ. شک. ٹھیک ہے. اب اس میں اللہ تدریجاً ہر چیز کو داخل کر رہا ہے انسانی زندگی میں، تاکہ اس کی انسانیت میں کیا ہے؟ کمال پیدا ہو، یہ آگے بڑھے، از لحاظ معنوی جو ہے وہ ترقی کرے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر اس نے شروع کیا، مثال کے طور پہ ابتدا سے کلمے سے شروع کیا، آہستہ آہستہ جو ہے وہ اعتقاد کی گفتگو آئی، اصول دین آیا، پھر اس کے بعد فروع دین آئی. فروع دین میں بھی ایک دم سے نہیں کہا کہ عمرہ کر لو یا حج کر لو، بلکہ آہستہ آہستہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. پھر اس کے بعد جو ہے کہا کہ اچھا مستطیع ہو جاؤ تو حج کر لینا، پھر عمرے کے اسی طریقے. یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے، اے میرے بندے، میرا فقط اور فقط ایم ایک ہی ہے کہ وہ صفات جو مجھ اللہ میں موجود ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ صفات تجھ میں منتقل ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تو میرا نائب ہے، اس لیے کہ تو میرا نائب ہے، خلیفہ فی الارض ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تمام صفات حاصل کرنے کے لیے اللہ یہ مشق کروا رہا ہے، یہ تربیت کر رہا ہے. اللہ کو متقی لوگ پسند ہیں، جی ہے نا، کہ وہ اچھا جو متقی ہوتے ہیں ان کی تعریف کیا ہے؟ کہ وہ بڑے خوبصورت انسان ہوتے ہیں یا بڑا پرہیزگار ہوتے ہیں کہ کسی برائی سے پرہیز کرتے ہیں؟ ذرا اس حوالے سے یعنی بتائیے. انسانیت ہوتی ہے ان میں، انسانیت ہوتی ہے. انسانیت ہوتی ہے. سب صحیح. سے بڑی بات یہ انسانیت ہوتی ہے. انسانیت یعنی کیا؟ انسانیت وہی کہ وہ کیا ہے، آپس میں کیا ہے، یہ بہت رحم دل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو بھائی نے ابھی بات کی کہ آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، دیکھیے تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہم اس لیے پڑھوا رہے ہیں کہ تاکہ تم بری باتوں سے دور ہو جاؤ. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ عمرہ کیا؟ عمرے کا بھی مقصد یہی ہے کہ مثال کے طور پر یہ جو بھائی نے ابھی بات کی کہ 2 چیزیں اس کے اندر، ایک شخص ہر سال جاتا ہے عمرے پر. ٹھیک ہے. ہر سال جاتا ہے. یہ جو ہر سال جانے والا ہے عمرے پر، اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے ارد گرد بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس عمرے سے زیادہ ان کے مسائل ضرورت مند ہے. آپ کریں، عمرہ کریں، میں یہ کہ عمرے کی اس سے انکار نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پر آپ جس شہر میں رہتے ہیں، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، آپ جس خاندان میں رہتے ہیں، آپ وہاں تو بھی دیکھیں کہ مسائل کیا ہیں وہاں پر. ایک شخص تھا، ایسا نہیں ہے کہ مثلا اگر آپ عمرے پر نہیں جائیں گے تو آپ عمرے پہ نہیں پہنچیں گے. ایک شخص تھا امام حسین کاظم علیہ السلام کے دور میں، وہ کہتا ہے حضور بات یہ ہے کہ میں تو حج پر گیا ہی نہیں اور لوگ آ کر کے مجھے مبارکبادیں دے رہے ہیں. میں تو حج پہ گیا ہی نہیں، لوگ مجھے آ کر کے مبارکباد دے رہے ہیں. کیا ماجرا کیا ہے تیرا؟ کہا ماجرا یہ تھا کہ ایک عورت تھی، وہ کوڑے پر جو ہے وہ کچھ تلاش کر رہی تھی کہ اس کو مردہ مرغی ملی. وہ مردہ مرغی جو ہے وہ اٹھا کر کے لے جانے لگی. تو میں نے اس خاتون کو روکا، میں نے کہا کہ یہ مردہ مرغی کیا کرے گی تو؟ کہا بچوں کو اس کو کاٹ کر کے کھلاؤں گی. کہا یہ تو حرام ہے. کہا کہ نہیں، یہ اب میرے لیے حلال ہو گئی ہے. کہا کیسے؟ کہا چل میرے گھر. اب جو دیکھا تو اس کے گھر میں جب پہنچے تو ایک ہانڈی چڑھی ہوئی تھی جس میں پانی
صرف ابل رہا تھا اور بچے اس کے بھوک سے آس بلک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کھانا پک رہا ہے. بچے اس کے بھوک سے بلک رہے تھے. تو اس نے کہا دیکھ آج 2 روز ہو گئے میرے بچوں نے کچھ کھانا نہیں کھایا, لہذا اب یہ جو حرام تھی یہ میرے لیے حلال ہو گئی. بس اس شخص کو یہ جب یہ منظر اس نے دیکھا اس نے کہا اب میرے لیے حج جو ہے وہ اس سے لازمی کچھ اور ہو چکا ہے. ہاں اب میرے اوپر حج جو ہے وہ نہیں ہے, اب پہلے جو ہے اس کی ضرورت کو پورا کرو. اب وہ جو اس نے واقعہ سنایا امام کو, تو امام نے کہا ہاں اصل میں تیری اس نیکی کی وجہ سے اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ وہاں بھیج فرشتہ دیا بھیج دیا. اور وہ تیری طرف سے اس نے حج کیا ہے. سبحان اللہ. اور جب وہ تیرے محلے کے لوگوں کو وہ شخص مثلاً وہ فرشتہ ملا تو وہ سمجھے تو ہی تھا, تو اللہ نے تیرے حج کو قبول کر لیا ہے. اب آپ دیکھیں عمرے پہ نہیں گیا, حج پہ نہیں گیا, قبول ہو گیا. لیکن قبول ہو گیا. ہاں, اور ہو بھی گیا حج. بعض وقت یہ بہت ہی یہ باریک نکتہ ہے, بہت ہی باریک نکتہ ہے. ٹھیک ہے ایک دفعہ حج کر لیا, ایک دفعہ عمرہ کر لیا, ہاں اگر مثال کے طور پر خداوند کریم آپ کو اتنا مثلاً وہ کرتا ہے اور آپ فرائض سے جو ہے وہ سبکدوش ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے فب ہے. ایک تو یہ کہ ہر سال دیکھیں کہ بھائی ہر سال اگر آپ چلیں 2 سال کے بعد چلے جائیں, ٹھیک ہے کسی اپنے دوسرے بھائی کو موقع دیں. اسی طریقے سے یہ جو انہوں نے کہا آ گئے واپس, مثلاً احرام اتارا, ہاں احرام جس کو کہتے ہیں احرام اتارا, تو بس وہ ایسی خدا حافظی ہوتی ہے اس کے بعد. جی 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 بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں, ایک وقفے کا وقت جو ہے وہ پھر سے آن پہنچا ہے. مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, وقفے کے بعد جانتے ہیں. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں. نیوز کیفے میں عمرے کی فضیلت کے حوالے سے اور عبادت کی جو روح ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. وقفے سے پہلے یحییٰ بھائی کا سوال بھی تھا کہ عمرے کے حوالے سے, جس کا جواب جو ہے وہ علامہ نعیم الحسن صاحب نے تفصیل سے دے دیا. بات ہماری نکل پڑی تھی تقوی کی طرف. تو مفتی صاحب جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم متقی ہو جائیں. ہمارے دین کی جتنی پریکٹسز ہیں وہ ساری ہمیں ان دی اینڈ وہ تقوی کی طرف لے کے جاتی ہیں, ہمیں ایک انسانیت کی طرف لے کے جاتی ہیں, امن کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور ہمیں اگر یہ ساری پریکٹس کرنے کے بعد, مطلب رمضان کے پورے روزے گزارنے کے بعد, اپنی طرف سے عبادت اور بھوکے رہنے کے بعد, اگر اخلاقی طور پہ یا ظاہری طور پہ ہمارے اندر بدلاؤ نہ پیدا ہو, تبدیلی نہ پیدا ہو, تو پھر تو وہ ساری عبادت اور ساری اس پریکٹس کا جو ہے نا وہ پھر کوئی اثر نہیں کر سکی. یہ دین بھی جو ہے وہ دین کی پریکٹس بھی ہم لوگوں پہ اثر نہیں کر سکی. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام کا فلسفہ عبادت کیا ہے. صرف چند ظاہری ارکان کو ادا کروا لینا یہ عبادت نہیں ہے, بلکہ عبادت کا ایک ظاہری پہلو بھی ہے, ایک باطنی پہلو بھی ہے. ظاہری پہلو ہے اطاعت و فرما برداری کا, کہ رب نے جو حکم دیا ہے میں اس کو پورا کر رہا ہوں. رب نے کہا اس وقت میں یہ ارکان ادا کرنے, آمنا و صدقنا, اس وقت میں وہ ارکان ادا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ ظاہری پہلو ہے اطاعت و فرما برداری کا. ٹھیک ہے. باطنی پہلو جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, ہر عبادت کے پیچھے اس کا ایک باطنی پہلو ہے. نماز کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. یعنی جو آپ نماز کی پریکٹس کر رہے ہیں اس کا آؤٹ پٹ کیا ہونا چاہیے, اس کا اثر آپ کی ذات پہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکے. اسی طرح عبادت جو ایک خاص مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبح سے شام تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روک کر رکھا, اس کا اصل مقصود کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو. اب یہ تقوی و پرہیزگاری کیا ہے؟ مشکل ترین کرنے کے بجائے آسان ترین یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا خود کو اس سے روکیں, اور جن کاموں کا حکم دیا اس پہ عمل کریں. یہ آسان تعریف ہے تقوی و پرہیزگاری کی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے خود کو روک لیں. صحیح, یہ اصل چیز ہے تقوی.
دوسرا روزے میں اس کی پریکٹس ایسے ہوتی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک جو چیزیں ہم پر حلال ہیں ہم وہ نہیں کھا رہے. پانی حلال, روٹی حلال, سالن حلال, سب چیزیں حلال ہیں لیکن نہیں کھا رہے. اگرچہ ہم تنہائی میں ہیں, ہم کمرے کے اندر بند ہیں, بہت خلوت ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, اندھیرا ہے, پردے گرے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود میری نگاہ اس کھانے کی طرف نہیں اٹھ رہی, میرا ہاتھ اس کھانے کی طرف نہیں جا رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت میرے اندر یہ وصف پیدا ہوا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. کسی کو خبر ہو یا نہ ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خبر ہے. اب یہی پریکٹس اور یہی مشق مجھے پختہ کروانی ہے کہ جس طرح صبح سے لے کے شام تک اللہ کی خاطر تم نے حلال کو چھوڑا, اسی طرح اللہ کی خاطر حرام کو بھی چھوڑ دو. یہ پریکٹس ہماری حلال کے ذریعے کروائی جا رہی ہے. یہی چیز اب جیسے انہوں نے کہا کہ جب میں عمرہ کر کے آؤں, نہیں مگر یہ پریکٹس وہ تو مقصد تو یہی ہے, مگر ہو تو نہیں رہی نا. آپ مجھے دیکھیں کیا ہماری اس کی طرف آ رہا ہوں. جیسے یحییٰ بھائی نے کہا کہ میں عمرہ کر کے آؤں تو میرے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے, تو اللہ پاک نے فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. جب وہاں جاؤ تو 3 کام نہ کرنے, ایک بری بات نہیں کہنی ہے, گالم گلوچ نہیں کرنا اور جھگڑا نہیں کرنا ہے. جب وہاں جائیں تو یہ 3 کاموں سے سختی کے ساتھ پرہیز کرنا ہے. غصہ آئے, کچھ بھی آئے, آپ نے اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے. تو واپس آ کے بے شک سارا کچھ جو مرضی کرے نہیں, یعنی کہ پریکٹس اس چیز کی کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد اپنے تئیں یہ کوشش کرنی ہے جو پریکٹس ان ایام مخصوصہ میں نے کی ہے وہ تا حیات میرے ساتھ جاری و ساری رہے. لیکن چونکہ ایک دفعہ کی پریکٹس سے میں ہمیشہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا, اس لیے بار بار یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے, چونکہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. ایک دفعہ میں نہیں ہوتا سر. 11 مہینے آپ نے جس طرح گزارے ہیں, صرف 1 مہینے کی پریکٹس میں آپ چاہیں کہ ایک دم عرفہ و اعلیٰ مقام پہ پہنچ جائیں, مشکل ہوتا ہے. ناممکن نہیں ہے, مشکل ہوتا ہے. اس لیے بار بار یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے. سائیکلوجیکلی 30 سے 40 دن اگر کوئی کام مسلسل کیا جائے تو آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں ملکہ حاصل ہو جاتی ہے. وہ 40 دن کے چلے بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں شاید, کہ 40 دن کی ریاضت عبادت کے بعد آپ جو ہے نا وہ اعمال آپ کے وہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں, وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں اس حوالے سے. تو یہ تو بڑا ایک بہترین شبان سے کام شروع ہوتا ہے, نفلی روزے شروع ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ بھی رکھتے ہیں. اچھا, بہت سے لوگ تو حج اور عمرے پہ بھی نہیں جاتے لیکن ان بہت اچھا اخلاق ہوتا ہے ان کا. جی بالکل صحیح. اور دیکھیں کسی کے عمرے پہ جانے سے, حج پہ جانے سے, یا اس کے 5 وقت نماز پڑھنے سے, یا اس کے مطلب 7 وقت نماز پڑھنے سے, مطلب اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ مجھے اس سے کیا لینا دینا, آپ کو کیا لینا دینا اس سے؟ مطلب آپ کا اور ایک شخص کا تعلق, یا ہمارا ایک شخص کا تعلق, وہ تو صرف اسی سے ہے نا کہ وہ انسان کتنا اچھا ہے, میرے ساتھ کتنا اچھا ہے. ہم تو اسے مطلب یا ایک باس کیسا ہے, دوست کیسا ہے, باپ کیسا ہے, شوہر کیسا ہے, بیٹا کیسا ہے, یا مطلب اسی طرح ہم وہ خواتین کے ساتھ جو ہیں وہ سارے رشتے دیکھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ ایک ماں کیسی ہے, بہن کیسی ہے, مطلب تو معاشرے میں اس کی کیا ایک حیثیت ہے, معاشرے میں وہ کتنی تبدیلی ہوئی ہے ان ساری پریکٹسز سے. میرا خیال ہے میٹر تو یہ کرتا ہے کہ حقوق العباد جو ہیں یہ سب سے زیادہ امپورٹنس کی چیز تو یہ آپ لوگ بتاتے ہیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں نا خلط ملط یہاں ہو رہی ہیں گفتگو کے اندر, ایسا نہیں ہے. دیکھیں حقوق اللہ ایک الگ چیز ہے, حقوق العباد الگ چیز ہے. جو فرائض و واجبات ہیں ان کی ادائیگی بہر صورت لازم ہے. اگر اس سے فرق نہیں پڑ رہا تو اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ان کاموں کی افادیت ختم ہو گئی. ان کاموں کی افادیت اپنی جگہ ہے, فرض و واجب اپنی جگہ, اس کو ادا کرنا ہے. اگر فرق نہیں پڑ رہا تو یہ میری کمزوری ہے, یعنی اس فرد کی کمزوری ہے کہ ان عبادات کے باطنی اثر کو وہ قبول نہیں کر رہا. اس میں ان عبادتوں کا قصور نہیں ہے, میری اپنی کمزوری ہے کہ آخر جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے مجھ پہ فرض فرمائی, میں ظاہری عمل کو تو ادا کر رہا ہوں. میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ دونوں اسپیکٹ ہے نا, تو میں ظاہر کو دیکھ رہا ہوں اور باطن کو اپنانے کی کوشش نہیں کر رہا. یہ میری کمزوری ہے, یہ میری انفرادی کمزوری ہے کہ میں ایسا کیوں نہیں کر رہا. اب اس کو کرنے کے لیے 2 چیزیں ہیں. ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توفیق عمل مانگنی چاہیے, جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہ ہو بندہ عمل نہیں کر سکتا. ایک تو توفیق عمل مانگیں, اور دوسرا ان عبادات کی جو روحانیت ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, تب تو یقیناً یہ حاصل ہوگا. وگرنہ اگر آپ کوشش نہیں کریں گے تو یقیناً حاصل نہیں ہوگا. یعنی کہ جستجو ہونی چاہیے. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے, یہ ایک حقیقت ہے جیسے مولانا نے فرمایا کہ مثلا ہر سال انسان جائے گا اور پریکٹس کرے گا. ایک چیز اور بھی ہے, معاشرے کے اندر مثلا انسان جب آتا ہے اترتا ہے تو 1 سال کے اندر جیسے بیٹری ہے نا وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے, تو اس کو چارج کرنے کے لیے بھی انسان بعض وقت عمرہ اور زیارات کی طرف جاتا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چارجنگ بھی, ایمان تازہ ہو جائے. ہاں یہ چارجنگ بھی لازمی ہے. لیکن یہاں پر جو ہے اہم اور مہم کو تو بالآخر دیکھا جائے گا. اہم اور مہم کو تو بالآخر دیکھا جائے گا کہ مثلاً اگر ایک دفعہ میں مستفیض ہو چکا ہوں اور اس سے اہم کوئی کام سامنے ہے تو پہلے اس کو انجام دے کر کے تھوڑا سا مؤخر کر کے آگے چلا جاؤں. بالکل صحیح. لیکن فہیم بھائی, نیکی کا جو تصور ہے نا اسلام میں, وہ رب کی رضا ہے. کوئی بھی نیک عمل صرف اور صرف اس لیے کیا جائے گا کہ اللہ راضی ہو جائے. بے شک, خواہ وہ حج ہو, عمرہ ہو, غریب کی مدد ہو, کھانا کھلانا ہو, کپڑے پہنانا ہو, کچھ بھی کرنا ہو, اس کا اولین مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے. تو اگر کوئی حج پر اس لیے نہیں جا رہا کہ میں یہاں غربا اور مساکین کو کھانا کھلاؤں گا, تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر حج فرض ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اس میں کہ حج فرض ادا کیا جائے, تو یہاں غربا و مساکین کو کھانا کھلانے سے حج فرض ثابت نہیں ہوگا. بالکل نہیں ثابت ہوگا. اسی طرح نماز کا وقت آ گیا ہے اور نماز کے وقت میں کسی اور نیک کام میں مشغول ہو جائیں گے تو اللہ اسے راضی نہیں ہوگا. مولانا یہاں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ مثلا ہر سال, میں دوسری طرف جا رہا ہوں, ہر سال کی, میں صرف نیکی کا کانسیپٹ بتانا چاہ رہا ہوں. ہر سال بھی بندہ اگر اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ, اللہ کی رضا کے لیے جائے, ہر سال جانا چاہیے. ویسے لیکن نیکی کا جس کانسیپٹ, ملک میں ہم رہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اتنی بڑی آبادی کا ملک ہے اور یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے اپنے رشتہ داروں میں بھی کوئی نہ کوئی ایک ایسے رشتہ دار بیچارے مل ہی جاتے ہیں جن کی بیٹیاں شادیوں سے بیٹھی ہوئی, جن کے پاس پیسے نہیں ہیں بیٹیاں بیاہنے کے لیے. آپ اپنے صرف گھر سے نکلیں, دفتر تک جائیں یا مسجد تک جائیں تو راستے میں آپ کو ایسے لوگ نظر آ جاتے ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی ایک چھت نہیں ہے. تو اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے کہ یہ بار بار عمرے پہ جانا یا حج پہ جانا, کیا یہ لگژری میں نہیں آ جاتا؟ دیکھیں سر, غریب کی مدد کے لیے اسلام نے باقاعدہ ایک ہیڈ رکھا ہے عبادت کا, جسے کہتے ہیں زکوٰۃ اور فطرہ, جس کا ہم نے چور راستہ نکالا ہوا ہے ہر چیز کا کہ نہیں مجھ پہ تو لازم نہیں ہے. صرف 3% لوگ ہیں جن کے اوپر جو ہے نا وہ جو اوور آل جو ہے ملکی سطح پہ, میں سن کے میں حیران رہ گیا کہ مطلب اتنے لوگ ہیں. انہوں نے ایک پورا ایک سروے تھا کہ جن کے پاس کچھ مطلب اتنی بڑی گاڑی ہے اور اتنا گھر ہے, اس کے علاوہ جو ہے نا باقی سارے لوگ وہ غریب لوگ ہیں ہمارے یہاں. تو میں یہ سوچ رہا تھا, میں نے کہا یہ صرف اتنے % لوگ, اور یہ بھی جو جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے تو فوراً ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میرے اوپر قرضہ ہے, مطلب 50,000 روپے قرضہ ہے اور 15 لاکھ کی گاڑی ہے نیچے. تو اس قسم کے معاملات ہیں. کتنے فیصد لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں پاکستان میں؟ سر پتہ نہیں, بینکس میں تو سارے پیسے نکلوا لیتے ہیں زکوٰۃ سے پہلے, اور پتہ نہیں وہ اس حوالے سے کچھ علماء بھی کہتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ دینا مناسب نہیں ہے. خیر مگر ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے شکر کے حوالے سے. شکر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رب کا اور بندے کا جو ایک تعلق ہے وہ اس کے شکر کرنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے. تو آج علماء سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ شکر کیا ہے. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ایک وقفے کے بعد آپ سب دوستوں کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. نیوز کیفے میں آج ہمارے ساتھ علامہ نعیم الحسن صاحب موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہیں آج مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب. علماء کرام کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ خرم حبیب صاحب موجود ہیں جو ثنا خوانی کے اور نعت خوانی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ابھی کچھ دیر میں ان کی آواز بھی ہم, خوبصورت آواز بھی ماشاءاللہ شامل کریں گے. اچھا جی, تو ہم نے وقفے سے پہلے اپنے ناظرین کو یہ کہا تھا کہ ہم بات کریں گے شکر کے حوالے سے. شکوہ کرتے ہوئے تو ہم نظر آتے ہیں اکثر کہ شکایت کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ مجھے تو نے یہ دے دیا, اسے دے دیا, مجھے کیوں نہیں دیا, یا مطلب بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوتی ہیں, یہ ساری نعمتیں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں مگر ہم ان کا شکر نہیں کر رہے ہوتے ہیں نا. تو کیا شکر کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ قول آپ کے کہ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دیں, ایک نعمت نہیں ملی فرض کریں. جی ہاں, جی ہاں. تو وہ جو 99 نعمت ملی ہیں اس کی طرف نگاہ نہیں ہے, اسے ایک پہ ہی ہے بس, جو ایک نہیں ملی ہے اس کے اوپر سارا فوکس ہے. ٹھیک ہے نا. شکر کیا ہے؟ شکر اصل میں شکر نعمت یعنی قدر نعمت.
शुक्र नेमत, कद्र नेमत। और कुरान मजीद में वाज़ेह तौर से आयत या आयात मौजूद हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बनोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफ़ा कर दूँगा, अगर तुमने मेरे नेमतों का कुफरान किया तो मैं तुम्हें अज़ाब शदीद में गिरफ़्तार कर दूँगा। अब आज क्या है, आज जो सबसे बड़ा मसला है वो ये, आप घरों के लेवल से ले करके शहर और शहर से लेके मुल्क तक अगर आप चले जाएं तो घरों में भी अगर हम देखें तो हम हुकूक को पामाल कर रहे हैं, नेमतों को पामाल कर रहे हैं, उनका शुक्र नहीं कर रहे, जिसके नतीजे में घरों के अंदर भी फसाद है। ठीक है, शहरों में आप आएँ, मिसाल के तौर पर बहुत सारी नेमतें हैं, उनका तस्करा नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर 1 घंटे के लिए लाइट चली गई, ठीक है ना, तो एक वाबेला मच जाता है। मिसाल के तौर पर मैं एक बेनमानी मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरीके से मुल्क के लेवल पर आ जाए, आज लोग कहते हैं भाई क़यादत नहीं है, क़यादत नहीं। ये कैसे क़यादत होगी? क्या आपने माक़बल में अच्छे लोगों की कदर की थी? आपने शुक्र खुदा किया था? बक़ौल अभी जैसे हमारी और आपकी गुफ्तगू हो रही थी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे इंसान की बहन जो थी वो इलेक्शन हार गई। जी, ठीक है, तो क्या हुआ? हमने अच्छे लोगों की कदर नहीं की। ठीक है, और इन्ना अज़ाबी लशदीद। ठीक है, अल्लाह क्या कह रहा है? डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर कहता है देखो सोते वक्त जो है वो चीनी ना खाना। क्यों ना खाना? इससे तुम्हारे दांत मुतासिर होंगे। ठीक है, अगर तुम ब्रश करके सो गए तो ये दांत महफूज रहेंगे, यानी तुम्हारी नेमत में इजाफा हो जाएगा। अगर तुम चीनी खा के सो गए तो एक वक्त आएगा अज़ाबी लशदीद, चीखोगे, दर्द से चीखोगे। ठीक है, तो अल्लाह तो वो कह रहा है इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिर व इम्मा कफूर। हमने तो इंसान को सीधा सीधा रास्ता दिखा दिया, अब इसकी मर्ज़ी है कि ये शुक्रगुजार बंदा बने। ठीक है, ये चाहे तो मेरी नेमतों का कुफ्र करने लगे। बनी इसराइल के एक शख्स था, आबिद था, तो उसको जो है वो इल्हाम हुआ कि हमने जो है वो तुझे इतनी इतनी नेमतें दी हैं। ठीक है, और शुरू का जो है ये तेरा ये तुझे हमने इतनी उम्र जो है मिसाल के तौर पर मुश्किलात में रखी है और इतनी उम्र जो है हमने तेरी आसाइश में रखी है, तो तू पहले कौन सी ज़िंदगी लेगा? तू पहले कौन सी ज़िंदगी लेगा? सही। तो उसने कहा आसाइश वाली। उसको आसाइश वाली ज़िंदगी मिली। ठीक है, उसने उस आसाइश से दुनिया भर को बांटा, दुनिया भर को बांटा उस आसाइश वाली ज़िंदगी से। कल तो आजमाइश है, जो आज आसाइश है इसमें बाकी लोगों को शामिल कर लो, शामिल कर लो। हाँ। ठीक है ना, अल्लाह ने इल्हाम किया उसके कि वो जो तेरी आजमाइश थी टल गई, उसको भी हमने टाल दिया, इसलिए कि तूने हमारी नेमतों की कदर की। सही। जिस जगह तुझे जो नेमत लगानी थी वो तूने लगा दी। अब आप देखें मिसाल के तौर पर यही पैसा है, ये पैसे का खर्च करना भी एक बहुत बड़ा फ़न है। मसलन हम कहीं शादी करने चलते हैं, आप देखें कहीं तो ये सूरत हाल है कि 1 डिश किसी को मिलना मुश्किल है शादियों में जी। और कहीं ये सूरत हाल है कि बाज़ डिशों तक आप पहुंच भी नहीं पाते, वो इसी तरह रखी रहती हैं। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? ये मसलन इसराफ़ है। जब आप इसराफ़ कर रहे हैं, इन्ना ला युहिब्बुल मुसरिफ़ीन, अल्लाह जो है वो इसराफ़ करने वालों को पसंद नहीं करता। जब आप इसराफ़ करेंगे, क्या है ये नाशुक्री है। ठीक है, तो वो वाज़ेह तौर से कह रहा है, और अल्लाह का वादा सच्चा है कि अगर आप शुक्र करेंगे मैं आपकी नेमतों में, हमने चाहे वो घर में हमने अगर एक दूसरे का कोई एहतराम किया होता, कोई कदर की होती, तो हमें वहाँ खुशहाली मिलती। इसी तरीके से शहर में आ जाए, इसी तरीके से मुल्क में आ जाए, अगर हमने अपने अच्छे लोगों को इज़्ज़त दी होती, एहतराम दिया होता, उनको बरसरे इक़्तिदार लाए होते, तो आज अच्छा निज़ाम देखते। बिल्कुल सही। तो मुफ्ती साहब, जैसा कि अल्लाह साहब ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम शुक्र करो मैं तुम्हें और दूंगा, तो शुक्र करने के लिए हमें किसी बहाने की भी ज़रूरत होती है कि एक शुक्र करने वाला इंसान ही अलग होता है जो अपने
اپنی سراؤنڈنگز میں یا محسوس کرنے والی بات ہے. آپ شکر کرنے پہ تو ہم اس پہ بھی شکر بار بار خدا کا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے مجھے ایک مکمل انسان بنایا, تو نے معذور نہیں بنایا, بے شک بے ہے نا. شک. تو اگر نا شکرہ انسان جو ہے وہ تو سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ کہتا رہے گا کہ یہ پوری دنیا کی دولت میرے پاس کیوں نہیں ہے. بے شک. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو تذکرہ آپ نے کہا نا کہ اللہ تو نے مجھے مکمل انسان بنایا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارہا اس کا تذکرہ فرمایا کہ انسان کے شکر کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہی کافی ہے کہ ہم نے اسے انسان بنایا اور پھر مکمل انسان بنایا, اسے معذور اور اپاہج نہیں بنایا, اور پھر زندگی گزارنے کے لیے جتنی ضروریات زندگی مطلوب تھی وہ ساری کی ساری اسے بآسانی فراہم کر دی. اب ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ اور پھر مسلمان بنایا, یہ بھی تو شکر کرنے والی بات ہے. بالکل جی, سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت ایمانی ہے, اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونا. اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں, فرما وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ تو گن نہیں سکتے. اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی, لیکن کسی نعمت پہ اللہ نے احسان نہیں جتایا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی تو میرا احسان ہے, یہ نعمت دی تو میرا احسان ہے. البتہ شکر کرنے کی تلقین ضرور فرمائی, لیکن ایک نعمت ایسی ہے جب اللہ نے وہ عطا فرمائی تو باقاعدہ احسان جتایا. فرما لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنا رسول مبعوث فرمایا ہے. سبحان اللہ. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نعمت عظمیٰ ہیں, سب سے بڑی نعمت جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا, بلکہ ہمیں جو کچھ عطا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور وسیلے سے عطا ہوا. تو شکر کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ ترغیب دلائی ہے, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندے میں یہ وصف اور مادہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے, اور خالق کے ساتھ رابطہ بندے کا مضبوط ہوتا ہے, اور جو کچھ مجھے چاہیے ہوگا وہیں سے ملے گا. تو آئندہ بھی اگر کوئی چیز مطلوب ہوگی تو جس پروردگار نے یہ نعمت دی, اگلی نعمت بھی اسی کی طرف سے مجھے عطا کی جائے گی. تو یہ شکر کی جو کیفیت ہے اس کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے, امید ہے آپ وہ بھی سوال شامل کریں گے کہ شکر کی کیفیات کیا کیا ہونی چاہیے, کس طریقے سے شکر ادا ہو سکتا ہے. شکر کی کیفیات کیا کیا ہونی چاہیے, بالکل اس حوالے سے بات کرتے ہیں. خرم حبیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خرم حبیب صاحب, ابھی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا اور صحت مند انسان بنایا, اس سب کا ہم سب شکر ادا کرتے ہیں. تو جب رب کی ذات کا ذکر ہو رہا ہے تو کیوں نہ آپ کی خوبصورت آواز کے ذریعے ایک اچھے کلام کے ساتھ جو ہے رب کو یاد کریں. تو پلیز ذرا ہماری آج کی اس محفل کو چار چاند لگائیے. بڑی خوبصورت نعت شریف ہے, پیش کر رہا ہوں ادب کے حوالے سے. نعت شریف, نعت رسول. سرکار کا روزہ ہے, سرکار کا روزہ ہے, چپ چاپ کھڑے رہنا, سرکار کا روزہ ہے, چپ چاپ کھڑے رہنا, جب تک نہ ملے معافی, جب تک نہ ملے معافی, قدموں میں پڑے رہنا, جب تک نہ ملے معافی, قدموں میں پڑے رہنا. ابلیس تو روکے گا نہ جانا مدینے میں, ابلیس تو روکے گا نہ جانا مدینے میں, اے زائر بدہا تم بس آ
آگے بڑھے رہنا اے ساحر بطحا تم، بس آگے بڑھے رہنا، بڑھنے دو محمد کے سجدے کی طوالت کو، بڑھنے دو محمد کے سجدے کی طوالت کو، اے ابن علی دیکھو، علی دیکھو، کاندھوں پہ چڑھے رہنا، اے ابن علی دیکھو، کاندھوں پہ چڑھے رہنا۔ وہ بڑا خوبصورت شعر، عباس یہ کہتے تھے شبیر کے جھنڈے سے، عباس یہ کہتے تھے شبیر کے جھنڈے سے، ہے قسم تجھے میری تا حشر گڑے رہنا، ہے قسم تجھے میری تا حشر گڑے رہنا۔ عباس یہ کہتے تھے شبیر کے جھنڈے سے، ہے قسم تجھے میری تا حشر گڑے رہنا، ہے قسم تجھے میری تا حشر گڑے رہنا، جب تک نہ ملے معافی قدموں میں پڑے رہنا، سرکار کا روضہ ہے چپ چاپ کھڑے رہنا۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اپنے مدینے سے کربلا کا تعلق جوڑا ہے۔ کیا بات ہے، کیا اس بات کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں بے شک کہ ہم ان کے ماننے والوں میں سے۔ بے شک بے شک۔ تو کیفیات کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب کہ شکر کرنے کی کیفیات بھی ہوتی ہیں، تو وہ کون کون سی کیفیات ہیں، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے سر۔ ہاں عموماً ہمارے وہاں نا وہ ایک جملہ مشہور ہے، اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا اللہ شکر تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ اسی طرح الحمدللہ ایک کلمہ جو ہے وہ ہمیں سکھایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، کہ جب بھی کیفیت شکر قلب کے اندر پیدا ہو اور تسکین تو الحمدللہ الحمدللہ۔ ہمیں بچپن سے بچوں کی جیسے عادت ڈلی، ہمیں اب بھی بچپن سے بچوں کی عادت ڈالنی چاہیے اس کلمے کی نا، اللہ تیرا شکر اور الحمدللہ۔ اس کی کیفیت اس وقت پتہ چلتی ہے، ہاں کہیے کہیے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں میں بالکل کہوں گا اس کے بعد۔ اس کی کیفیت اس وقت پتہ چلتی ہے کہ جب بندہ آزمائش میں ہوتا ہے نا، یعنی جس طرح ترقی کرتے رہتا ہے آہستہ 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 روحانیت میں ترقی کرتا ہے، تو ایک عام لوگ ہوتے ہیں جنہیں صرف اور صرف کھانے پینے کی نعمتوں پر ہی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن بہت سارے وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے مضبوط ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے روحانی مدارج کی ترقی پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس طرح پہلی کیفیت ہے زبان سے شکر ادا کرنے کی، جیسے بھی ایک جملہ ہم نے کہا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ، یہ زبان سے شکر ادا کرنا ہو گیا۔
دوسرا شکر ادا کرنا ہوتا ہے اعضاء و جوارح، یعنی اپنے جسم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اس کی ایک کیفیت ہے اطاعت و فرما برداری کی، کہ جس خالق نے اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں تب نعمتوں کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی نافرمانی نہیں کی جائے. تیسری کیفیت یہ ہے کہ خالق نے جس مقصد کے لیے نعمت عطا کری اس نعمت کو اسی مقصد میں استعمال کرنا. اگر اس کے خلاف کسی اور مقصد میں استعمال کیا جائے تو یہ بھی ناشکری کے زمرے میں آتا ہے. شکر بھی یہی ہے، اصل حقیقت شکر یہی ہے کہ خالق نے جس مقصد کے لیے نعمت عطا کری اسے اسی مقصد میں استعمال کیا جائے. یہی شکر جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنکھیں عطا کی ہیں نا، آنکھیں عطا کی اللہ سبحانہ و دیکھنے کے لیے عطا کی ہیں، لیکن اب دیکھنے کی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حد بیان فرما دی کہ اب آنکھیں تو میری عطا کر دیں، نعمت میری ہے، لیکن اب میں چاہتا ہوں جن کو میں نے دیکھنے کا حکم دیا صرف وہی دیکھو، اور جو جن چیزوں سے میں نے منع فرمایا اب وہ نہ دیکھو. بالکل اسی طرح کان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سماعت کے لیے دیے ہیں، تو جس پروردگار نے دیے ہیں اس نے پھر فرمایا کہ چونکہ میں نے دیے ہیں نا تو جو میں چاہتا ہوں جو مجھے پسند ہے اسی کو سنو، اور جو چیز مجھے پسند نہ ہے اس سے احتراز کرو. یہ کیفیت پورے جسم پہ طاری ہونی چاہیے. تو اصل جو شکر ہے وہ یہ ہے کہ حاصل شدہ نعمتوں کے ساتھ انصاف کرنا یہ بھی شکر کے زمرے میں آتا ہے. یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی وعلیکم السلام. فہیم بھائی ایسا عرض کر رہا تھا کراچی سے، اور پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ ماہ رمضان کے مہینے کے حوالے سے آپ لوگوں نے بڑے اچھا کنٹریبیوٹ کیا اور بڑی نالج ملی. بہت شکریہ. جن لوگوں نے عبادات کی، روزے رکھے، تراویح، اعتکاف اور دیگر، اللہ تعالیٰ سب کی کاوشیں کوششیں قبول فرمائے، اور عید الفطر پورے عالم کے لیے بہت مبارک اور مسعود ہو. میرا آپ کے مہمانوں سے سوال یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں نوجوانوں کو، نئی نسل کو بہت زیادہ نعمتیں اور آسانیاں حاصل ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ جو پہلے نعمتیں اتنی زیادہ نہیں تھیں، کام بھی تھے لیکن شکر گزاری بہت تھی ہمارے بزرگوں کے اس دور میں، اب وہ شکر گزاری کا جذبہ یا نعمتوں کو کنسیڈر کرنا، ان پہ اپنے بزرگوں کا بھی احسان مند ہونا، وہ جذبہ نظر نہیں آتا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ نے بڑے اہم سوال کی طرف اشارہ کیا ہے. سوری، ایک وقفے پہ جا رہے ہیں ہم لوگ، تو اس سے پہلے ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں. عمومی طور پہ ہمارے ہاں رسمی طور پہ شکر ادا کرتے ہیں. رسمی شکر کیا ہے کہ مجھے آپ کے حال سے کوئی غرض نہیں ہے، میں پھر بھی پوچھوں جی کیا حال ہے آپ کا، اگلا بندہ ہے جسے کچھ نہیں بتانا چاہتا شکر ہے شکر ہے. ہم تسبیح کے دوران مطلب اس طرح کر کے ہم لوگ بغیر کوئی یہاں سے کچھ نکل ہی نہیں رہا ہے، کچھ نہ یہاں سے نکل رہا ہے، بس یہاں سے ایسے ایسے ہو رہا ہے، تو کیا یہ بھی شکر ہوتا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں. اور یہ ہمارے دوست کا سوال جو یہ بھی شامل کرتے ہیں. ایک وقفہ چھوٹا سا لینا ہم نے، ابھی آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ایک دفعہ پھر سے آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں. اور نیوز کیفے میں پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کر رہے ہیں شکر کے حوالے سے، اور مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے وقفے سے پہلے اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے جو بات کی تھی وہ یہی تھی کہ ہم شکر گزاری کی طرف کیوں نہیں آ رہے. اور میں نے جس طرف اشارہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم رسمی طور پہ وہ سب کو بتا رہے ہوتے ہیں ہاں اللہ کا شکر ہے یار، اور کوئی وہ اندر سے برے حالات ہوتے ہیں، آتے ادھار مانگنے کیا ہم رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ہے، اور تسبیح بھی جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بس اس میں کہیں بھی وہ دل سے وہ شکر الحمدللہ والی جو ہے نا وہ بات نہیں نکل رہی ہوتی. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیسے ہم اس کو کیسے پریکٹس کریں کہ وہ حقیقی طور پہ ہم شکر کرنے والے بن جائیں، شکر گزار بن جائیں، جو رب کو پسند بھی ہے انسان کی جو حالت. اس میں عبادت کا تعلق جو ہے وہ معرفت سے، اور پہلے یہ سمجھیں آپ کہ آیا انسان شکر بھی اس کی نعمتوں کا ادا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. ایک بادشاہ جو تھا وہ گزر رہا تھا ایک ریگستان سے، تو جب وہ بیچ ریگستان میں پہنچا تو اس کے پاس پانی ختم ہو گیا. پانی جب ختم ہو گیا تو تھوڑا آگے بڑھا تو بالکل اب وہ اگر اس کو پانی نہ ملے تو مر جائے. تو ایسی صورتحال میں کہ اب وہ آگے اس کا راستہ چلنا دشوار اور اب نزدیک ہے کہ وہ ختم ہو جائے.
एकदम से परवरदिगार आलम ने एक फ़रिश्ते को भेजा और कहा कि जाओ, जा करके ये गिलास पानी इसको पिलाओ। वो फ़रिश्ता आया, उसने पानी तलब किया बादशाह ने। उसने कहा हाँ दूंगा, हाँ दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुझे अपनी आधी बादशाह देनी होगी। उसने कहा कि ठीक है, अभी जान बचेगी तो सब कुछ है, जान बचे तो लाखों पाए। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, चलो आधी दूंगा, आधी तो बचेगी, ठीक है। उसने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है, ये एक गिलास पानी मुझे दे दे, मेरी आधी बादशाह ले जा। आगे बढ़ा, फिर कुछ फासले के ऊपर फिर उसको प्यास लगी, फिर वही फरिश्ता आया। उसने कहा वो जो आधी बची वो भी दे दे। अब उसने कहा यार बादशाह को मैं लेके क्या करूंगा, जान है तो जहान है। इस वक्त तो सबसे कीमती जिंदगी है, बादशाहत क्या मानी रखती है? जान है तो जान है। उसने कहा ठीक है, मैंने तुझे आधी जो बच गई थी वो भी दे दी। निदा आई, ऐ मेरे बंदे, अगर हम तुझसे अपने एक गिलास पानी का भी हिसाब लेना चाहें तो तू नहीं दे सकता। सही बात, बेशक बेशक बेशक। तो अब यहाँ से कीमत शुक्र का अंदाज़ा लगा लीजिए कि खुदावंद करीम की जो बे इंतहा नेमतें हैं, फबे अय्ये अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तू हमारी किन किन नेमतों को झुटलाएगा। शबो रोज तू हमारी नेमतों में उठ रहा है, बैठ रहा है, और उसके बावजूद असल मसला क्या है? मसला ये, जब इंसान ऊपर की तरफ देखता है ना, ठीक है ना, तो उसको सुकून नहीं मिलता। जब वो नीचे की तरफ देखेगा तो सुकून मिलेगा। ऊपर जाएगा ना, बस वो बेसुकून होता चला जाएगा। ऊपर की तरफ देख, नीचे देखो कि तुमसे भी कमतर लोग इसी जहान में मौजूद हैं। मसलन जो आदमी मिसाल के तौर पर एसी में बैठा है, उसको सोचना चाहिए कि उसी के शहर में बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो टीन की छत में बैठे हुए हैं। जब वो ये सोचेगा तो उसको थोड़ा सा इत्मीनान मिल जाएगा। फिर वो सोचेगा हाँ वाकई ना, मुझे तो रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरे जो है मसलन 20-25-30% लोग ऐसे हैं जो एसी के अंदर है, 70% लोग तो बेचारे वही जो है वो गर्मी के अंदर ज़िंदगी बसर कर। अब यहाँ पे उसको मार्फत हासिल होगी कि वाकई ऐ मालिक तेरा लाख लाख एहसान है, तूने मुझे जो है इन 70% लोगों से निकाल कर इन 3%। तो ये जब तक कि मार्फत इंसान को हासिल नहीं होगी कि उसके पास क्या क्या नेमतें हैं और वो किस तरीके से, आप देखें ये एक अंगूठा है मिसाल के तौर पर, ये अंगूठा फ़कत, ठीक है, ये अंगूठा अगर आप मिसाल के तौर पर आप ये अंगूठा ना हो, आप देखें क्या सूरत हाल होती है आपकी। सही बात है, आपको मसाइल शुरू, आपको खाने से लेकर लिखने तक एक एक जगह पे मसाइल शुरू आपके। एक अंगूठा है फ़कत, ठीक है। पाँव की छोटी उंगली तो अगर वो कट जाए तो उससे आपको जो है ना वो आपको मुतासिर होना शुरू हो जाए आपकी ज़िंदगी। तो जब इंसान ऊपर देखेगा मुतमईन नहीं होगा, नीचे की तरफ देखे कि बारेला, जब इंसान अपने आप को देखेगा और वो सोचेगा जिसके पास हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, वो कैसे ज़िंदगी बसर कर, यहाँ से उसके अंदर इनकिसार उज्ज पैदा होगा। बारेला तेरा लाख लाख एहसान, मालिक तेरा लाख लाख एहसान, शुक्रन अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ल नेमा। तो अब जब नेमतों की तरफ निगाह करेगा तो इंसान बनेगा। हाँ, वो भी बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हम ऊपर देख के चलेंगे तो फिर हम शुक्र नहीं कर सकेंगे, फिर सिर्फ शिकवा ही करेंगे। शिकवा ही। और अगर नीचे देख के चलेंगे तो डेफिनेटली हम शुक्र करेंगे, शिकवा नहीं करेंगे। एक हमारे साथ कॉलर है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? सरकार, मैं सैयद रियाज हुसैन शाह बुखारी बात कर रहा हूँ खैरपुर से। खैरपुर से रियाज साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह के करम है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौलवी साहिबान को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये मेरा सवाल है कि ये फितरा जो होता है ये देना होता है, कि नमाज से पहले देना होता है या बाद में भी दे सकते हैं? और जो अपना बहुत अच्छा सवाल, ये किस टाइप के लोगों को देना चाहिए? अच्छा, किस टाइप के लोगों को देना चाहिए? बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही सवाल किया आपने। आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी आपको बता रहे हैं जनाब। सबसे पहले तो मौलवी साहबान को सलाम। मौके का सवाल। हाँ, मौके का सवाल है, ठीक है चलें जी। उन्होंने ये कहा कि फितरा जो है ये नमाज से पहले देना चाहिए, बाद देना चाहिए, या फिर किस जो मुस्तहिक कौन होते हैं इसके, ये सवाल है उनका।
फितरा जो है ये चांद देखने के बाद इंसान पर वाजिब हो जाता अच्छा, वाजिब हो जाता है। है, ठीक है। जैसे ही इंसान ईद का चांद देखेगा उसके ऊपर फितरा वाजिब हो जाएगा और उसको चाहिए कि नमाज पढ़ने से पहले पहले फितरे की अदायगी कर दे, ठीक है। ठीक है। अगर नमाज के मसलन बाद भी करे तो कोई हरज नहीं है, लेकिन मुस्तहब है कि नमाज से पहले पहले अच्छा। और अच्छा, इसमें देर नहीं करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए जल्दी बस से जल्दी चांद देखे तो फितरा निकाल दे, ठीक है, ठीक निकाल है? दे, ठीक है। शबे जिसको कहते हैं शबे ईद, चांद रात से जानते चांद हैं हम रात। लोग इसे, ठीक है, चांद रात को फितरा निकाल दे। लेकिन इसकी इंतहाई लिमिट जो है वो ये है कि नमाज के बाद भी आप निकाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन अच्छा, वाजिब है, फितरा है भी वाजिब। उन लोगों पर वाजिब है जो इस्तिताअत रखते हैं, जो फ़कीर हैं उनके ऊपर फितरा नहीं है। फिर वो ये है क्या वैसे पर हेड के हिसाब से पर होता है हेड ना ये तकरीबन हमारे यहाँ जो है वो 3 किलो अजनास होता है। अच्छा, अब वो अगलब अजनास, मसलन कोई शख्स अगर साल के अंदर मसलन ज़्यादातर आटा इस्तेमाल करता है तो आटे के ऊपर देगा, अगर वो चावल इस्तेमाल करता है चावल तो पे चावल देगा। पर देगा, और अगर अल्लाह ने उसको इस्तिताअत दी है तो खजूर का भी 3 किलो का हिसाब कर सकता है, किशमिश का भी हिसाब कर सकता है। सही। वो अपने लाइफस्टाइल को देख के वो उसको खुद जो है तयन करना है कि वो से, लेकिन वाजिब अगलब ग़िज़ा है, बिल्कुल सही है, जो वो खाता है। ग़िज़ा की 3 किलो के हिसाब से या उस हिसाब से जो उलमा ने तकसीम किया। आप सर इस वाले से क्या फरमाएंगे? लेकिन फ़ितरे की अदायगी के हवाले से तो बिल्कुल यही है कि नमाज ईद की अदायगी से पहले पहले अदा कर देना चाहिए। अच्छा, नमाज ईद का भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि ईद की नमाज के लिए जाऊंगा तो दूंगा, उससे पहले भी अदा किया जा सकता है। अलबत्ता इसका वजूब बाद में यानी चांद देखने के बाद ही है, लेकिन अगर कोई पहले भी अदा कर देता है तो फितरा उसका अदा हो जाएगा, ठीक है। और अगर नमाज ईद के बाद की ताख़ीर करेगा तो वो गुनाहगार होगा, ठीक है। अब अच्छा ऐसा भी है कि उसने निकाल तो दिया मगर अदा नहीं किया, एक अपने माल से जुदा कर दिया, अदा नहीं किया, तो इस सूरत में वो गुनाहगार नहीं है, क्योंकि उसने निकाल तो दिया है, अलबत्ता देने में ताख़ीर की है, ठीक है। लेकिन ये जो फितरा अगर अदा नहीं करेगा तो सरकार ने फरमाया उसके रोज़े जो है वो मुअल्लक़ रहते हैं, कबूल नहीं होते। और ये मुस्तहिक कौन होता है इसका? ये भी पूछे कि कितना है, यानी हाँ बिल्कुल, यहाँ अच्छा, बिल्कुल हमारे यहाँ जो फितरा है वो है 2 किलो गंदुम, इसकी जो कीमत है वो फितरे की रकम है, यानी 100 रुपये पर हेड सबके लिए इक्वल, क्योंकि अगलब ग़िज़ा जैसे फरमा रहे तो ज़्यादातर लोग आटा ही खाते हैं, अक्सरियत, तो यानी ज़िंदगी में साल भर में बंदा ज़्यादा जो खाता है वो आटा ही खाता है, तो कम से कम जो फितरा है वो गंदुम के ऊपर, उसके अलावा जो खाते हैं वो जो के हिसाब से भी दे सकते हैं, किशमिश के हिसाब से, जो बर्गर खाते हैं वो। अब एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं। हमारे दोस्त का सवाल भी था कि जरा मुस्तहिक कौन है इसका, तो उस हवाले से भी बात करते हैं। शुक्र के बारे में वैसे ही बात कर रहे हैं, तो कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और वक्फे से पहले हमारे साथ कॉलर मौजूद थे। उनका सवाल था फितरे के हवाले से, जिसको आपने तफसील से बयान कर दिया। मुस्तहिक के बारे में ज़रा बता दीजिए कि वो किसको देना है, और ये कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है फितरा निकालने वाले की कि वो मुस्तहिक तक जाके पहुँचाए। जो लोग ज़कात के मुस्तहिक हैं, यानी जिन्हें ज़कात दी जा सकती है, उन्हें ही फितरा भी दिया जा सकता है, और मुस्तहिक़ीन ज़कात, मसारिफ़ ज़कात कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाया, उसमें फ़ुक़रा हैं, मसाकीन हैं, आमिलीन ज़कात हैं, मुसाफिर है, तालिब इल्म है, जो शख्स कर्ज़ में डूबा हुआ हो। मुसाफिर मतलब अगर हो सकता है उसकी इस्तात में हो, वो अफोर्ड कर सकता हो, तो मगर 5 स्टार में रह रहा हो वो ऑलरेडी। मुसाफिर से मुराद ऐसा शख्स है यहाँ पर, क्योंकि मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ ना, तफसील का वक्त नहीं। मुसाफिर से मुराद ऐसा शख्स है जो अपने इलाके में तो बहुत अमीर कबीर भले से, लेकिन जिस जगह इस वक्त हालत मुसाफरत में है, यहाँ उसके पास जो है वो कुछ सामान नहीं है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, और वो कल्लाश हुआ है,
اچھا۔ उस शख्स को मुसाफिर कहा जाता है। जैसे बहुत सारे यहाँ घूम रहे यानी होते क्या हैं है, कि तो लुट मुझे गया बेचारा। अपने घर पे लुट गया वो, हाँ, इस सही तरह है। की कैफियत है, तो उसके पास कुछ नहीं है। मैं समझ गया, यानी कि जिसको ज़कात लग सकती है, ज़कात उसको दी जा फितरा भी सकती है, दिया जा उसको फितरा भी दिया। सर इधर भी ऐसे ही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ है, शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, ओके, लाइन ड्रॉप हो चुकी है। अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा वो है कि हमारे यहाँ जो फितरा है, क्योंकि हमारे यहाँ दो चीज़ें, खुम्स अलग है, जी। ज़कात अलग है, ठीक है ना। तो ये एक हकीकत है कि जिसको मसलन ज़कात दी जा सकती है उसको फितरा भी दिया जा सकता है, ठीक है। हत्ता कि जिसको खुम्स दिया जाता है, सादात, ठीक है, सहम सादात, उसको भी फितरा उन अफराद के दिया जा सकता है जो सैयद है। अच्छा, ठीक है। सादात का फितरा सादात को दिया जा सकता है, हाँ। और ये तकरीबन 150 रुपये है इस साल। ठीक। और वैसे जो सैयद होते हैं उनके ऊपर वो ज़कात के पैसे उन पर जायज़ नहीं है? जी जी, है ना? सदका ज़कात वगैरह नहीं होता। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सही, सादात। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ है, इन्हें भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम फहीम भाई, पाकीज़ा लाहौर से। पाकीज़ा मलिक, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक है, हम खैरियत से हैं। आप बताइए कि क्या पूछना चाहती हैं? पहले आप सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो फिर से फहीम भाई, मैंने पूछना है कि एक इंसान होता है, वो अल्लाह का हर हाल में शुक्र भी अदा करता है और सब्र भी करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो किसी की ग़ीबत कर देता है, इसके बारे में क्या कहा गया? ठीक हो गया, बिल्कुल सही। अभी बात करते हैं इस हवाले से। जनाब, एक इंसान होता है, वो शुक्र भी करता है और फिर ग़ीबत कर देता है। शुक्र अपनी जगह, सब्र अपनी जगह, नमाज जो पढ़ रहा है उसका सवाब उसको अपनी जगह मिलेगा, लेकिन अगर वो रिश्वत ले रहा है, फ़र्ज़ करें, तो वो रिश्वत का गुनाह उसको अपनी जगह मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये है कि चूँकि नमाज का ख़ासा ये, नेकी का ख़ासा ये कि ये बुराई को ढकेलती है, बुराई को ढकेलती है। तो अगर मिसाल के तौर पर ये ईमान के दर्जात के ऊपर है, जितना इंसान बाईमान होगा उसके अंदर सिफ़ात हुसना जो है वो पैदा होती चली जाएंगी, और जितना इंसान ईमान का कमज़ोर होगा ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती रहेंगी। और ये ग़ीबत तो आप समझें कि शायद क्या, बल्कि यकीनन मैं कह सकता हूँ कि पूरे माशरे की ये बीमारी है। और बहुत ग़ीबत का कमाल ये है कि जो ग़ीबत कर रहा होता है उसको उसमें ज़ाहिरी तौर से बड़ा मज़ा आ रहा होता है, लुत्फ़ आ रहा होता है, ठीक है ना, और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इजाफ़ा करता चला जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर अल्लाह ने उसको क़ुव्वत ईमानी दी है तो वो ठहर जाएगा, सोचेगा, तवक़्क़ुफ़ करेगा और रुक जाएगा इन बातों। बिल्कुल सही। और वैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम शुक्र करने वाले इंसान हों तो वो जो शुक्र करने वाला इंसान होगा वो हसद नहीं करेगा किसी से, और जो हसद नहीं करेगा वो किसी की बुराई भी नहीं करेगा उसकी पीठ पर। असल में हसद तो पूरा हमारा जो पाकिस्तानी माशरा है ये हुसूद माशरा है। ये हमारे माशरे की मेरे लिहाज से ये सबसे बड़ी बीमारी है मेरे इस पाकिस्तानी माशरे। लेकिन बहरहाल कुछ लोग इससे मिन्हा भी हैं, अच्छे लोग हैं, तो अल्लाह, अच्छे बुरे हर जगह होता है, अल्लाह जो अज़ाब को रोके हुए, ठीक है ना। तो यकीनन हसद जो है ये एक इज्तिमाई बीमारी है। बिल्कुल सही। और इसके लिए दुआ करनी चाहिए इस माह रमज़ानुल मुबारक में, खुदावंद करीम ये सारी बुराइयाँ हमसे, हमारी ज़ात से, हमारी कौम से। बिल्कुल सही। तो सर आप भी मुख्तसरन अभी कुछ शुक्र के हवाले से कुछ अगर एक जुमला कहना चाहें जिससे हमारी कोई इस्लाह हो सके, तो फिर मैं खुरम हबीब साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो कसीदा बुर्दा शरीफ, माशाल्लाह, वो क्या बात है, उसके लिए इंतज़ार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। शुक्र और सब्र ये दोनों अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये भी दो बहुत बड़ी नेमतें हैं, और शुक्र की तौफीक भी अल्लाह ही की जानिब से होती है, और इस शुक्र की तौफीक पर भी बंदे को शुक्र अदा करना चाहिए। इस तरह शुक्र का लामुतनाही सिलसिला शुरू होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। और दूसरी कैफियत यही है कि मिले तो शुक्र और ना मिले तो सब्र,
چونکہ خالق کی رضا میں راضی رہنا ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے پرفیکٹ ہے یا نہیں, یہ چیز میرے لیے بہتر ہے یا نہیں. جب ہم تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب پھیر دیں گے کہ وہ چونکہ میرا خالق مالک راضی ہے کہ وہ بہتر جانتا ہے, تو انشاءاللہ یہ دونوں کیفیات شکر کی اور صبر کی دونوں بہت اچھے طور سے پیدا ہوں گے, اور انشاءاللہ معاشرے میں اچھی مثال قائم ہوگی. بالکل صحیح. میں آپ سب مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں, یہ بھی شکر کے ذمہ بھی آپ کا شکر گزار ہیں, اور میں اپنے ناظرین کا بھی شکر ادا کرتا ہوں, بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ میاں تو نے مجھے اتنے اچھے ناظرین جو ہے نا وہ دیے جو برداشت کر لیتے ہیں مجھے. دیکھیں نا یہ کتنی بڑی بات. تو آپ سب مہمانوں کا شکریہ. خرم حبیب صاحب آپ کی خوبصورت آواز کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے. دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. سحر کا وقت تھا, معصوم کلیاں مسکراتی تھیں, ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے, مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید القونین والثقلین, محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نہ کوئی آپ جیسا ہے, نہ کوئی آپ جیسا تھا, نہ کوئی آپ جیسا ہے, نہ کوئی آپ جیسا تھا. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا هو الحبیب الذی ترجا شفاعته